إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهادا بنية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، پیارے بچوں، عزیز نوجوانوں، جب بھی 15 اگست کا موقع آتا ہے یا 26ویں تاریخ آتی ہے، اس موقع پر انڈیپینڈنس ڈے ہو یا ریپبلک ڈے ہو، ان دونوں دنوں میں ہم اپنے اکابر و اسلاف کی قربانیاں جو کچھ آزادی سے قبل دی گئی اس کو بالتفصیل بیان کرتے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں ان تمام تاریخیں جو کچھ ہمارے اکابر نے اپنے قربانیوں سے تحریر کی، وہ تاریخ کی کتابوں میں بڑی مضبوط سند کے ساتھ تصنیف کی گئی ہے اور ان تاریخوں کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات آپ حضرات ہمیشہ یاد رکھیں، ابھی بھی تاریخ سازی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ایک ہے پرانے انگریز جن سے ہمارے بزرگوں نے لڑ کر، جھگڑ کر، زدہ زدی کرتے ہوئے اور اپنی استقامت اور اپنی جاہ و جلال کو مد نظر رکھ کر پوری کوشش کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ انہوں نے ہمیں آزادی دلائی۔ آزادی دلانے کے پورے 80 سال ہونے کو 1 سال کم ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے آج ہم ان اکابر کی ان روحوں سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے ہم لوگوں کو جو آزادی دلائی انہی حالات کو دیکھنے کے لیے دلائی تھی؟ جو حالات اس وقت ہندوستان کے دیکھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں اور آپس میں خوف زدہ زندگی گزارے جا رہے ہیں، کیا اسی کا نام ہندوستان کی آزادی کا کہا جاتا ہے؟ کیا آزادی اسی لیے دلائی گئی تھی؟ پتا چلا ہمارے اکابر نے جس طریقے سے پچھلے زمانے میں مسلمانوں کو اسلامی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تشخص کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے لڑ کر انگریزوں سے آزادی دلائی، مسجدوں میں اذانیں شروع کروائی، اسلام کو آزادی کے ساتھ اپنانے کی اجازت دلوائی، مدارس اور مکاتب دین کے تمام شعبے شروع کی گئی، اوقاف کے اعتبار سے انہوں نے ایک منظم نظام بنایا۔ یہ تمام آزادیوں کا نتیجہ تھا۔ اب پھر دوبارہ ان تمام آزادیوں کے نتائج پر
जमात हजरत टीपू सुल्तान और उनकी तमाम लश्कर के एक अफराद को दोबारा हम आवाज देंगे कि आपके ताल्लुक रखने वाले, खानदान से रब्त रखने वाले, आपसे अकीदत रखने वाले, आपसे मोहब्बत रखने वालों को आप जरा ये तालीम दोबारा दीजिए कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज भी उसी तरह की लड़ाई की जरूरत पड़ रही है। अभी बहुत खुश रहने मुब्तला होने की जरूरत नहीं। आज अफसोस की बात है, मैं पूछता हूँ क्या किसी मंदिर के सामने अपने हिंदुस्तानी होने की सनद पेश की जा रही है? क्या किसी चर्च के सामने हिंदुस्तान होने की सनद पेश की जा रही है? क्या किसी और मजहबी जगह के सामने क्या हमारे हिंदुस्तानी होने की सनद पेश की जा रही है? आज मुसलमानों को ये जरूरत क्यों पड़ी कि हम वतन के मोहब्बत करने वाले हैं, वतन के चहीते हैं, वतन के लिए कुर्बान होने वाले हैं, वतन के लिए दिल दाता है, वतन के लिए हम सब कुछ है, ये कुर्बानी को जाहिर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इन्होंने हमारी तारीख को मिटा दिया और अब हम ही भी मिटाना चाहते हैं। अब हम लोग सिर्फ बुजुर्गों की तारीख बयान करके अपने आप को झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं। अब दोबारा तुम अपनी तारीख बनाना शुरू करो, तुम अपनी तारीख लिखना शुरू करो, तुम अपनी तारीख साथ कारनामा शुरू करो, ताकि उम्मत आइंदा चलकर बयान करे ये कांग्रेस वो था जिससे लड़कर हिंदुस्तान को आजादी दिलाई गई। हर एतबार से आज के अंग्रेजों से हाथ मिलाने वाले आदमी मौजूद हैं, अंग्रेजों से गले मिलने वाले आदमी
پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، پچھلی زندگی بزرگوں کی قربانی کو بیان کر کے ہم لوگ خوش ہو کر چاکلیٹ کھا کر ناشتہ کھا کر چلے نہ جائیں، بلکہ یاد